السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، ہم سب کے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم نے تختی نمبر 1 اور تختی نمبر 2 کو مکمل کر لیا ہے الحمدللہ، اور آج ہم تختی نمبر 3 کو شروع کر رہے ہیں، اور اس تختی کو حروف مقطعات والی تختی کہا جاتا ہے، اور اس تختی کو کوشش کرنی چاہیے کہ زبان بھی یاد کیا جائے، اور اس کو زبان یاد کرنا بھی موجب برکت ہے، موجب ثواب ہے۔ آپ نے قرآن حکیم کے اندر مختلف مقامات پر یہ حروف دیکھے ہوں گے، اور یہ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ الف لام میم ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ کے شروع میں ہے، اور اسی طرح الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں۔ اور یہ حروف کیوں آئے؟ اور یہ وہ حروف ہیں جن کا کوئی عالم، کوئی مفتی ان کا ترجمہ نہیں کر سکتا، اور یہ بھی ان کفار مکہ کو چیلنج کرنے کے لیے کہ ان جملوں کے اندر بھی وہی حروف ہیں جو تمہاری زبان میں ہیں، جو تمہاری لینگویج میں ہیں، یہ حروف تم بھی استعمال کرتے ہو اپنی زبان میں، لیکن اس کے باوجود بھی تم ان کا ترجمہ نہیں کر سکتے، ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو ان کو عاجز کرنے کے لیے قرآن حکیم بطور معجزہ ہے، اور اس کو بطور معجزہ ثابت کرنے کے لیے یہ حروف اللہ پاک نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل کیے ہیں، اور اللہ ہی جانتے ہیں ان کا کیا معنی ہے۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان راز کی جو باتیں ہیں وہ اللہ پاک نے ان کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ تو آئیے اب بلا تاخیر تختی کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری باتیں سمجھ آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اگر سمجھ نہیں آ رہی تو میرے خیال میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ اس تختی کے اندر جس حرف کے اوپر مد ہوگی تو ہم نے اس کو کھینچنا ہے۔ اگر مد نہیں ہے، کھڑی زبر ہے، تو ہم اس کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ اگر اس کے اوپر مد ہے تو ہم نے اس کو 5 الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ الف لام میم، ٹھیک ہے؟ الف کو ہم نے نہیں کھینچنا، لام کو بھی کھینچیں گے اور میم کو بھی کھینچیں گے۔ الف لام میم، ٹھیک ہے؟ جب ہم میم پہ پہنچیں گے اس وقت ہم نے غنہ بھی کرنا ہے، اسی وجہ سے یہ میم کا جو کلر ہے وہ سرخ ہے، کیونکہ یہ غنے کی علامت ہے، اور غنہ کہا جاتا ہے کہ ناک کے اندر آواز کو پیدا کرنا، اس کو غنہ کہا جاتا ہے۔ الف لام میم، ٹھیک ہے؟ الف لام میم صاد۔ اب یہاں پر بھی ہم الف کو نہیں کھینچیں گے، لام کو بھی کھینچیں گے، میم کو بھی کھینچیں گے اور صاد کو بھی کھینچیں گے، اور میم پر ہم غنہ کریں گے۔ اسی وجہ سے دونوں میم کا کلر ایک ہے، سرخ کلر ہے۔ الف لام میم صاد۔ الف لام را، ٹھیک ہے؟ ہم نے الف کو تو بالکل ہی نہیں کھینچنا، ہم لام کو بھی کھینچیں گے اور را کو بھی 1 الف کی مقدار۔ را پر چونکہ مد نہیں ہے اس لیے ہم صرف 1 الف کی مقدار را کو کھینچیں گے، زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ الف لام را، الف لام میم را، ٹھیک ہے؟ لام کو بھی کھینچیں گے، میم کو بھی، اور میم پر ہم غنہ بھی کریں گے۔ لام میم، یعنی کہ ناک کے اندر آواز کو پیدا کرنا، اسی کو غنہ کہا جاتا ہے۔
الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، ٹھیک ہے، کاف کو کھینچیں گے، ہا اور یا کو ہم نہیں کھینچیں گے کیونکہ ہا پر مد نہیں ہے، یا پر بھی مد نہیں ہے، لہٰذا اس لیے ہا اور یا کو ہم صرف ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، مد نہیں کریں گے۔ کاف ہا یا عین صاد، طٰہٰ، ٹھیک ہے، دونوں پر ہم مد نہیں کریں گے، صرف ایک الف کی مقدار، کیونکہ طٰ پر بھی مد نہیں ہے اور ہا پر بھی مد نہیں ہے۔ طٰہٰ، طاسیم میم، ٹھیک ہے، سین کو بھی کھینچیں گے اور میم کو بھی، اور میم کی ادائیگی کے وقت ہم غنہ بھی کریں گے۔ طاسیم میم، طاسین، طاسین، ٹھیک ہے، طا کو نہیں کھینچنا کیونکہ طا کے اوپر مد نہیں ہے۔ طاسین، یاسین، یاسین، صاد، ٹھیک ہے، یہ صاد اگرچہ اکیلا حرف ہے لیکن پھر بھی اس پر مد کریں گے کیونکہ اس کے اوپر مد ہے۔ صاد، حامیم، حامیم، ٹھیک ہے، اب یہاں پر بھی ہا کے اوپر مد نہیں ہے، ہا کو نہیں کھینچیں گے، میم کے اوپر مد ہے، میم کو کھینچیں گے۔ حامیم عین سین قاف، ٹھیک ہے، ہا کے اوپر مد نہیں، اس لیے یہاں مد نہیں کریں گے۔ میم عین سین قاف، ان سب حروف کے اوپر مد ہے، سب کو کھینچیں گے۔ حامیم عین سین قاف، قاف نون، قاف نون، ٹھیک ہے، آج کا ہمارا 9واں سبق بھی مکمل ہو چکا ہے اور تختی نمبر 3 کو بھی مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ کل سے ہم تختی نمبر 4 کو شروع کریں گے۔ اگر کوئی ساتھی، اگر کوئی دوست ہمیں پرسنل میں سبق سنانا چاہے تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔